अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बशारत हुसैन काज़मी और आप देख रहे हैं काज़मी 360। अगर आप समझते थे कि बहरुल काहिल में अमरीकी एयरक्राफ्ट कैरियर्स का राज है, किसी की मजाल नहीं जो इन जंगी जहाज़ों को छू सके तो रुक जाइए। चीन ने वो पत्ता खेल दिया है जिससे पेंटागन के वार रूम्स में खामोशी छा गई है। हम बात कर रहे हैं DF-26 मिसाइल के उस नए वेरिएंट की जो अपने टारगेट को ज़मीन से नहीं बल्कि खला से मारी गई बिजली की तरह ढाकर राख कर देगा। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर ये मिसाइल है क्या, इसे कैरियर किलर क्यों कहा जाता है, इसकी वो खास खुफिया सलाहियत क्या है जिसने अमरीकी फ़ज़ाइया के हौसले पस्त कर दिए, और सबसे बढ़कर ये कि पाकिस्तान जैसे ममालिक के लिए इस हथियार की क्या अहमियत है। वीडियो के आखिर तक साथ रहिएगा क्योंकि हर सेकंड में वो इन्फॉर्मेशन है जो शायद आपको किसी न्यूज़ चैनल पर भी ना मिले। चीन का DF-26 मिसाइल, जिसे आम जुबान में ग्वाम एक्सप्रेस या कैरियर किलर कहा जाता है, दरअसल एक इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। लेकिन यह सिर्फ एक सादा बैलिस्टिक मिसाइल नहीं है, यह खला की बुलंदियों से आता है और इंतहाई खतरनाक हाइपरसोनिक रफ्तार से अपने हदफ को निशाना बनाता है। अभी हाल ही में जो वेरिएंट सामने आया है वो है DF-26B। दोस्तों, ये बी वर्जन दरअसल एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल है। इसका मतलब ये है कि ये समंदर में तेज़ी से हरकत करते हुए हज़ारों टन वजनी एयरक्राफ्ट कैरियर को निशाना बना सकता है। अब आपके जहन में सवाल आएगा कि आखिर इसे इतना ख़ास क्यों बनाया जा रहा है। तो जनाब, तसव्वुर करें कि एक मिसाइल ज़मीन से फायर होता है, चंद 100 किलोमीटर की बुलंदी पर ज़मीन की फ़ज़ा से बाहर खला में चला जाता है और फिर जब वापस नीचे आता है तो इसकी रफ्तार आवाज़ की रफ्तार से 15 गुना से भी ज़्यादा होती है, यानी मैक 18 तक। ये रफ्तार इतनी ज़्यादा है कि इसे रोकने के लिए इंसान के पास कोई काबिल एतमाद टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं है। अमरीकी बहरिया के पास जो एजिस कॉम्बैट सिस्टम और SM-3 या SM-6 इंटरसेप्टर्स हैं, वो आम बैलिस्टिक मिसाइलों की ट्रेजेक्ट्री को परख कर इन्हें फ़ज़ा में मार गिराने की सलाहियत रखते हैं। लेकिन DF-26B के साथ मसला यह है कि इसका वारहेड, जिसे MARV यानी मैन्यूवरेबल री एंट्री व्हीकल कहते हैं, खला से दाखिल होते ही सीधा नीचे नहीं गिरता, बल्कि ये अपनी समत बदल सकता है, दाएं बाएं हो सकता है और कैरियर की मूवमेंट के मुताबिक खुद को एडजस्ट कर लेता है। चीन ने इस मिसाइल की रेंज को 4000 से 5000 किलोमीटर तक बढ़ा दिया है। अब इसका मतलब यह है कि यह मिसाइल चीन की सरजमीन से फायर किया जाएगा तो बहरुल काहिल के वो तमाम जज़ायर जिन्हें अमरीका ने अपनी फौजी चौकियां बना रखी हैं, ख़ास तौर पर गवाम इसकी जद में है। गवाम अमरीकी बहरिया के लिए दूसरा घर है। यहीं से इनके कैरियर स्ट्राइक ग्रुप्स निकलते हैं और बम्बार त्यारे उड़ते हैं। चीन के दफाई तज्जियाकारों का कहना है कि DF-26 का ये वेरिएंट सिर्फ कैरियर्स को नहीं बल्कि गुआम में मौजूद एंडरसन एयरफोर्स बेस पर खड़े तमाम B-2 स्पिरिट और B-52 बम्बार त्यारों को भी ज़मी बोस करने की सलाहियत रखता है। ये एक प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक वेपन है, यानी हमला शुरू होने से पहले दुश्मन की ताकत को ख़त्म करने वाला हथियार। अब थोड़ा सा टेक्निकल होते हैं। इस मिसाइल की ख़ास बात इसकी सीकर टेक्नोलॉजी है। आम मिसाइल जब फ़ज़ा से दोबारा दाखिल होता है तो इसके इर्द गिर्द प्लाज्मा की एक आग की लपेट सी बन जाती है, जिसे प्लाज्मा ब्लैकआउट कहते हैं। इस प्लाज्मा में आम रेडार और इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर्स काम नहीं करते, यानी मिसाइल अंधा हो जाता है। लेकिन चीनी साइंसदानों ने इस मसले को हल कर लिया है। उन्होंने इसमें ऐसी फ्रिक्वेंसियों पर काम करने वाले सेंसर्स लगाए हैं जो प्लाज्मा को भेद सकते हैं, और साथ ही मसनूई जहानत यानी AI की मदद से ये मिसाइल समंदर में एक बड़े से बड़े जंगी बेड़े को भी तलाश कर सकता है। अब तसव्वुर करें कि फ़ज़ा में इंतहाई तेज़ रफ्तारी से जलता हुआ ये वार हेड आ रहा है और नीचे 1 लाख टन वजनी कैरियर 3 नॉट्स यानी 50 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से भाग रहा है। ये मिसाइल जैसे ही ब्लैकआउट से निकलता है, अपने इंफ्रारेड सेंसर खोलता है, कैरियर का हीट सिग्नेचर पकड़ता है और फिर आखिरी लम्हों में वार हेड को ऐसे एडजस्ट करता है कि डायरेक्ट हिट हो। ये डायरेक्ट हिट की सलाहियत ही इसे कैरियर किलर बनाती है, क्योंकि अगर ये पानी में गिरा तो कैरियर को सिर्फ झटका लगेगा, लेकिन अगर ये जहाज़ के डेक पर जा गिरा तो इसका 1.5 टन वजनी वार हेड पूरे जहाज़ की कमांड एंड कंट्रोल सलाहियत ख़त्म करके इसे एक जलते हुए लोहे के ताबूत में बदल देगा। अब इस स्ट्रेटेजिक अहमियत पर बात करते हैं कि चीन ने ऐसा क्यों किया। बहरुल काहिल की इस नई सर्द जंग में अमरीका और इसके इत्तेहादी हर जगह अपनी मौजूदगी बढ़ा रहे हैं।
کوارڈ کا وجود آکس معاہدہ جس کے تحت آسٹریلیا کو ایٹمی طاقت سے چلنے والی آبدوزیں دی جا رہی ہیں اور جنوبی چین کے سمندر میں مسلسل چلنے والی فریڈم آف نیویگیشن آپریشنز، یہ سب چین کے لیے ایک جال ہے۔ چین کے پاس امریکہ کی طرح 11 ایئر کرافٹ کیریئر نہیں ہیں، لیکن چین نے فیصلہ کیا کہ وہ کیریئرز نہیں بنائیں گے بلکہ دشمن کے کیریئرز کو ختم کرنے والے ہتھیار بنائیں گے۔ یہ ایسیمیٹرک وارفیئر کا شاہکار ہے۔ یہ وہی حکمت عملی ہے جسے سن یو نے صدیوں پہلے بیان کیا تھا کہ دشمن کی طاقت کا مقابلہ طاقت سے نہ کرو بلکہ اس کی طاقت کو بے اثر کر دو۔ امریکی کیریئر اسٹرائک گروپ دنیا کا سب سے طاقتور جنگی ہتھیار ضرور ہے، لیکن اس کی قیمت $13 بلین سے زائد ہے اور اس پر 5,000 سے زائد اہلکار سوار ہوتے ہیں۔ ایک $20 ملین کی میزائل اگر اس اربوں ڈالر کے نظام کو تباہ کر دے تو یہ جنگ میں نہیں بلکہ سرمایہ کاری کے توازن میں بھی چین کی جیت ہے۔ دفاعی تجزیہ کار اینڈریو ایرکسن کے مطابق DF-26 کی وجہ سے امریکی بحریہ نے مجبوراً اپنی حکمت عملی بدل دی ہے۔ اب وہ گوام اور پہلے آئی لینڈ چین کے قریب اپنے بڑے جہاز لانے سے ہچکچاتے ہیں، اور یہی تو چین چاہتا تھا۔ اینٹی ایکسیس ایریا ڈینائل ببل کی تخلیق۔ یہاں ایک بہت دلچسپ اور تقریباً سنسنی خیز پہلو اس رپورٹ میں چھپا ہوا ہے۔ وہ ہے DF-26 کا برقی مقناطیسی پلس یعنی EMP حملے کی صلاحیت کا ذکر۔ کچھ ذرائع کا کہنا ہے کہ چین نے اس میزائل کا ایک ویریئنٹ صرف یہ کام کرنے کے لیے تیار کیا ہے کہ وہ فضا کی بلندی میں جائے اور اتنا بڑا الیکٹرو میگنیٹک پلس پیدا کرے کہ سینکڑوں کلومیٹر کے دائرے میں تمام الیکٹرانک سرکٹس تباہ ہو جائیں۔ اگر کسی کیریئر بیٹل گروپ پر ایسا حملہ ہو جائے تو وہ جہاز فوراً ڈوبے گا نہیں، لیکن اس کا ایجس ریڈار بند ہو جائے گا، فائر جیٹس اڑ نہیں پائیں گے، کمیونیکیشن منقطع ہو جائے گی اور پھر وہ سمندر میں ایک بے بس شکار کی طرح کھڑا ہوگا۔ اس کے بعد دوسری لہر میں آنے والے اینٹی شپ میزائل اسے پانی کی سطح پر تیرتا ہوا ایک آسان ہدف بنا کر تباہ کر دیں گے۔ یہ سن کر آپ کو روس کے کنزال یا زرکون میزائلوں کی یاد آئی ہوگی، لیکن چین کا DF-26 اپنی رینج اور وار ہیڈ کی ورسٹیلٹی کی وجہ سے ان سب سے زیادہ خطرناک ہے۔ اب بات کرتے ہیں پاکستان کے دفاعی نقطہ نظر سے اس ٹیکنالوجی کی اہمیت پر۔ ہم سب جانتے ہیں کہ بحر ہند میں ہمارے دشمن کی نیوی بہت تیزی سے پھیل رہی ہے۔ بھارت اپنا پہلا انڈیجنس ایئر کرافٹ کیریئر INS وکرانت لانچ کر چکا ہے اور وہ اپنے کیریئر بیٹل گروپس کی مدد سے بحیرہ عرب میں پاکستان کی بحری قوت کو ٹف ٹائم دینے کا خواب دیکھتا ہے۔ اس کے علاوہ بھارت S-400 سسٹم کی ڈھال کے پیچھے بیٹھ کر محفوظ ہونے کا گمان کر رہا ہے، لیکن DF-26 جیسی ٹیکنالوجی سے یہ سبق ملتا ہے کہ رفتار اور چال بازی کی اس دوڑ میں کھڑے ہونے والے دفاعی نظام بہت جلد بیکار ہو سکتے ہیں۔ پاکستان کے پاس اگرچہ 5,000 کلومیٹر رینج کا میزائل نہیں ہے کیونکہ ہمیں جغرافیائی طور پر اس کی ضرورت نہیں، لیکن ہائپر سونک اور مینوریبل وار ہیڈز کی ٹیکنالوجی ضروری ہے۔ پاکستان کا شاہین اور ابابیل میزائل سسٹم، خاص طور پر ابابیل جس میں MIRV یعنی ملٹیپل انڈیپینڈنٹلی ٹارگیٹیبل ری انٹری وہیکل کی صلاحیت ہے، یہ ظاہر کرتا ہے کہ ہم بھی اسی سمت میں جا رہے ہیں۔ ابابیل کا وار ہیڈ بھی فضا میں داخل ہونے کے بعد اپنی سمت بدل سکتا ہے، اور اگر اس میں اسی طرح کی MARV ٹیکنالوجی اور بحری اہداف کو نشانہ بنانے کی سیکرٹ ٹیکنالوجی آ جائے تو ہم بھی بحیرہ عرب میں دشمن کے کیریئرز کو ڈیٹر کر سکتے ہیں۔ یہ ساری صورتحال ایک نئے دور کا آغاز ہے جسے ملٹی ڈومین آپریشنز کہا جاتا ہے۔ اب جنگ صرف تھل، بحر اور ہوا تک محدود نہیں رہی بلکہ خلا اور سائبر سپیس میں بھی پہنچ گئی ہے۔ چین نے DF-26 میں جو سپیس پلین یا فریکشنل آربیٹل بمبارڈمنٹ سسٹم جیسی ٹیکنالوجی استعمال کی ہے وہ روایتی جنگی اصولوں کو بدل رہی ہے۔ ایک مثال سے سمجھیے، جب آپ کوئی ای میل بھیجتے ہیں تو وہ مختلف سرورز سے گزرتی ہے۔ یہ میزائل بھی ای میل کی طرح مختلف بلندیوں سے گزرتا ہے اور آپ کے پاس اسے روکنے کا وقت نہیں ہوتا۔ اسے ڈیٹیکٹنگ ٹو انٹرسیپٹ گیپ کہتے ہیں، یعنی پتہ چلنے اور اسے مار گرانے کے درمیان کا وقت۔ عام کروز میزائل کو اگر 30 منٹ لگتے ہیں تو آپ کے پاس جواب دینے کا وقت ہوتا ہے، لیکن ہائپر سونک DF-26B کو اس وقت لگتا ہے بمشکل 12 سے 15 منٹ۔ ان 15 منٹ میں کمانڈر کو فیصلہ کرنا ہے، ریڈار کو ٹریک کرنا ہے اور انٹرسیپٹر میزائل کو لانچ کرنا ہے۔ یہ تقریباً ناممکن ہے۔ دفاعی ماہرین کے مطابق چین نے اپنی مشرقی سرحدوں پر سینکڑوں کی تعداد میں DF-26 میزائل تعینات کر رکھے ہیں۔ یہ میزائل ٹرانسپورٹر، ایریکٹر، لانچر گاڑیوں پر نصب ہیں
جو انہیں انتہائی موبائل بناتا ہے۔ یہ سڑک پر چلتے ہوئے ٹرکوں کی طرح نظر آتے ہیں، لیکن یہ چند منٹوں میں کہیں بھی رک کر اپنا ہدف سیٹ کر کے فائر کر سکتے ہیں اور پھر غائب ہو سکتے ہیں۔ امریکی خفیہ ایجنسیوں کے لیے یہ ایک ڈراؤنا خواب ہے کہ وہ ان تمام لانچرز کو ایک ساتھ کیسے ڈھونڈیں اور تباہ کریں۔ اگر صرف 20% میزائل بھی فائر ہو گئے تو بھی اتنے سیچوریشن اٹیک سے کوئی بھی دفاعی سسٹم بچ نہیں سکتا۔ دوستو، کہانی یہی ختم نہیں ہوتی۔ خبروں میں یہ بھی ہے کہ DF-26 کے ویریئنٹ نے آبدوز شکن صلاحیت بھی دکھائی ہے۔ چین مصنوعی ذہانت کی مدد سے ایسے ایکوسٹک سینسرز بنا رہا ہے جو سمندر کی گہرائیوں میں چلنے والی امریکی آبدوزوں کی آواز کو پکڑ کر ڈیٹا کو میزائل میں فیڈ کر سکتے ہیں۔ ایک عام آدمی کی زبان میں چین سمندر کی تہہ میں کان لگا کر بیٹھا ہے، اور جہاں دشمن کے آبدوز نے آواز کی، آسمان سے اس پر وار کرے گا۔ یہ اتنی بڑی جیو اسٹریٹجک تبدیلی ہے کہ اسے پوری دنیا کی بحریہ سمجھنے کی کوشش کر رہی ہے۔ اب آپ سب کو کیا کرنا ہے؟ اگر یہ ویڈیو آخر تک دیکھی ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ پاکستانی قوم کو اپنے دفاع کی یہ پیچیدہ حقیقتیں معلوم ہونی چاہیے تو ابھی نیچے جائیں اور ایک زبردست کمنٹ کریں، لکھیں پاکستان زندہ باد، اور بتائیں کہ آپ کے خیال میں پاکستان کو اپنی بحری ڈیٹرنس کے لیے اس قسم کے کون سے ہتھیاروں پر فوکس کرنا چاہیے۔ کیا ہمیں ہائپر سونک بحری میزائلوں کی ضرورت ہے یا زیادہ آبدوزوں کی؟ اپنی قیمتی رائے ضرور دیں۔ اپنے دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کا آئیکن دبانا نہ بھولیے گا۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھنے کا بہت شکریہ۔ پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔